वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। आज यौम तकरीम शहदा मनाया जा रहा है। शहदा की तकरीम का कोई दिन नहीं होता, हर दिन जो है वो शहदा की तकरीम होती है, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की हिफाजती फसील की आबियारी अपने खून से की हुई होती है। ये वो लोग हैं जो हमारी मान है, हमारी शान है, हमारी आन है, और ज़ाहिर है इनको देखकर दीगर भी हौसला पकड़ते हैं, तक़वियत पकड़ते हैं, अज़्म पकड़ते हैं और जान निसार करने का जज्बा उनके अंदर उजागर होता है। सूरत हाल ये है कि जो देखने को मिला 9 मई और 10 मई को, उसने यकीनन बड़े गहरे ज़ख्म लगाए हैं। इन शुहदा ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और ज़ाहिर है कि पूरी कौम जो है वो इनकी मकरूज़ है, और ये कर्ज़ जो है ये उनसे वफ़ा की सूरत में ही उतारा जा सकता है। जो लोग अपने शुहदा जो हैं उनको याद नहीं रखती, उनके अंदर से वो तमाम अवामिल ख़त्म हो जाते हैं जो गैरत और हमीयत की निशानी होते हैं। हमें भी अपने इन सपूतों को याद रखना है, उनकी कुर्बानियों को याद रखना है, और ज़ाहिर है कि इस हवाले से जो कुछ 9 मई को हुआ वो यकीनन अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए था। और ये सूरत हाल जो है ये सब्र का तकाज़ा भी करती है कि जिन्होंने ये किया उनको वाक़यतन करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ़ ये नहीं कि वो लोग जो वहाँ पर इसमें बराह रास्त मुलव्विस थे, क्योंकि ये कोशिश और काविश का नतीजा है, ये एक ज़हन साजी का नतीजा है, ये नफ़रत के बीज बोए जाने का नतीजा है, और ये रद्द अमल जो है ये एक दिन में नहीं आया, एक गिरफ़्तारी के नतीजे में नहीं आया। यकीनन इसका एक पीछे पस मंज़र है, और ज़ाहिर है कि जिन्होंने ये फ़िज़ा पैदा करने के लिए ज़हन साजी की, जिन्होंने ये तमाम अवामिल जो हैं उनको ज़हनों के अंदर जो है वो डाला, उनको इनसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि एक सिक्योरिटी स्टेट है। मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि फ़ौज तो होगी, अपनी नहीं होगी तो पराई होगी। अगर पराई होगी तो फिर लिबिया भी देख लें, शाम भी देख लें, इराक़ भी देख लें, और उसके बाद गौर फरमा लें कि आप क्या चाहते हैं। यकीनन हालात और वाक़यात जो हैं वो अब बहुत अहम मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन हमें इस सारी सूरत हाल का जो है जायज़ा लेना है, देखना है, और फिर उसका तदारुक जो है वो करना है। सियासी भी है, कानूनी भी है, और ज़ाहिर है कि जिस नौइयत की ज़हन साजी की गई है और जो हमारा यूथ बल्ज है उसका भी हमें देखना है कि किस तरीके से उसे वापस जो है मुस्बत तर्ज़ अमल की तरफ लाना है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है कि आज यौम तकरीम शहदा जो है वो मनाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि शहदा का कोई दिन नहीं होता, ये हर वक्त दिलो दिमाग में जो है रहते हैं, बसते हैं, और उनको हमेशा उनकी लाजवाल कुर्बानियों को जो है वो याद रखा जाना चाहिए। लेकिन जब हालात इस नौइयत के हों तो ज़ाहिर है आप समझते हैं कि इसके बड़े मनफी असरात जो हैं वो मुरतब हुए, और ये जो आज हम देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी था। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पिछले कई दिनों से जो हमारे यहाँ कुछ होता रहा है उसके अंदर देखें तो किसी भी कौम की ग़ैरत, अहमियत और उनकी तारीफ में शुहदा का एक रुतबा होता है, और मेरे ख्याल में कौम को ये याद दहानी करने के लिए बार बार अपने शुहदा की कहानियाँ जो है, जो एक्चुअल कहानियाँ हैं, उनको ज़ेर गौर लाना चाहिए, उनको इज़्ज़त एहतराम देनी चाहिए जो उन्होंने कमाई है। मेरे ख्याल में किसी कौम का स्टैंडर्ड जो है ये किसी तरीके से उसको लोअर करने के लिए सबसे जो
خطرناک چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں اپنے شہداء اور اپنے تاریخ اور ان کی تقریب کے سلسلے میں ان کو غلط طریقے سے غلط لائن کے اوپر چڑھایا جائے. میرے خیال میں کسی قوم کو تباہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں تاریخ میں کہیں بھی اگر آپ دیکھیں کسی بھی قوم کے اگر ہو اور ان کے جو شہداء ہے اور ان کو جس طریقے سے وہ پالتے ہیں, جس طریقے سے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم میں کتنا ننگ ہے, کتنی ان میں اپنی تاریخ کے لیے ایک ان کا ایک خیال ہے. میرے خیال بغیر کسی وجہ کے ہم نے ہمارے ان شہداء میں سے کسی کے ساتھ شاید ذاتی تعلقات نہ ہوں, ہم شاید جانتے بھی نہ ہوں, ہمارے پیدائش سے شاید پہلے ہی یہ کچھ لوگ جو ہے جیسے عزیز بٹی صاحب, اگر اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک میجر تھے 65 کے وار میں وہ شہید ہوئے, تو ہم تو نہیں جانتے ان کو, لیکن ان کی تصویر دیکھے یا کسی پہ احتراماً سب جھک جاتے کرتے ہیں. میں آتا ہوں بریگیڈیئر صاحب, جی میں آتا ہوں. اب نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے دیکھیں ملک کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کی طاقت کی علامت ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے ورثے کی علامت ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی بہادری کی علامت ہوتی ہیں, آپ کی شجاعت کی علامت ہوتی ہیں. ہم نے بلا تفریق طاقت, ورثہ اور شجاعت کی علامتیں سب کو ایک صف میں لپیٹ دیا اور جس طریقے سے ان کی تضحیق کی گئی, یہ ایک ذہن سازی کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, قانون کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ذہن سازی کرنے والے بھی تو تھے, سہولت کار بھی تو تھے. سب سے پہلے تو جناب ندیم صاحب, آپ نے جس خوبصورت انداز میں آپ نے انٹرو میں کہا اس سے زیادہ خوبصورت بات ہو نہیں سکتی. ویسے تو ہم 6 سپٹمبر بھی مناتے ہیں. آپ کی باتوں سے مجھے ایک ذہن میں ایک خیال آ گیا, کیا وہ ان سازشی عناصروں نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جس طرح سے واگا بارڈر پر پاکستانی جس تم تراک کے ساتھ سامنے کے مخالف کو اپنی جواں مردی اور بہادری اور شجاعت دکھاتے ہیں اور فخر دکھاتے ہیں اپنی سرزمین پر, اس میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں حقیقت ہے کہ وہ ہوں گے غریب آدمی جو جوان بنتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو نوکریاں کہیں اور نہ ملتی ہو, فوج میں داخل ہو جاتے ہیں, وہ پولیس والے جو آتے ہیں, ان سب نے اپنی جانوں پر کھیل کر اندرونی حالات کو بھی سنبھالا اور باہر کے بارڈرز کو بھی سنبھالا. اور کوئی ان کو جب نشانہ بناتا ہے تو وہ شہادتوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا رعب جماؤں, ان اداروں کے نشانوں کو ان کو تباہ کروں. نواز شریف صاحب نے اپنے ایٹم بم کی یادگار بنائی, اس کو تباہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری ایٹمی طاقت تمہیں اچھی نہیں لگتی. کور کمانڈر ان کے تصاویر کو بے حرمتی جو کی گئی, ان کی یعنی تم نفرت کا اظہار کرے ہو کہ انہوں نے اپنی جانیں دی تو کیوں دی, اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اور جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا گیا کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اور لوگوں سے حملہ کرایا ریاست پر. سول ڈس اوبیڈینس کا نیا طریقہ یہ سب آزمایا گیا اپنی چوری کو چھپانے کے لیے. تم پر ان پر اربوں روپے کی بات کا بات تھا اور تم نے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے
ये सारा खेल खेला। हमला निसार कर खोड़ो दिया। साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। उस्मानी साहब, एक और डेवलपमेंट है, पहले मैं ज़रा उस पर भी बात कर लूँ आपसे, फिर आगे बढ़ते हैं। और वो ये है कि ऑडियो लीक्स पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कमीशन जो है उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई थीं वो सुनवाई के लिए मंजूर हो गई हैं, और चीफ़ जस्टिस साहब ने एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, और वो लार्जर बेंच इस पर कल समाअत करेगा। अब वो लार्जर बेंच जो है वो वही है जो जिन जजेस के बारे में कहा जाता है कि ये हम ख्याल जजेस हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो कमीशन है ये भी अब इसकी भी फरागत ही समझी जाए? देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इन्होंने ये पिटीशन फाइल की उस कमीशन के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान साहब तो हमेशा शुरू से कह रहे थे ये और का जो मामला है ये जुडिशल कमीशन इसको फैसला करे। तो वो अपने जो उनके व्यूज थे उसके खिलाफ थे, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये फाइल हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे बड़ा ताज्जुब है, क्योंकि ये तो एक कानून है जो मौजूद है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो है कमीशन मुकर्रर कर सकती है और उसमें वो जजेस को इंक्लूड कर सकती है। तो वो क्यों उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, इसको मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा कुरेदते हैं तो आपको समझ में आती है। वो ये कि अगर इसके चेयरमैन फ़ाइज़ ईसा नहीं होते जस्टिस, तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन चूंकि फ़ाइज़ ईसा साहब हैं इसके चेयरमैन, इस वजह से ये सब तो वो इसमें वो जो आपस में इनके तफरक़ात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा हुआ है, वो चीज़ सामने आ रही है कि लोग चाहते हैं कि कोई कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन जो है वो फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने ना आए, जो कि शायद लोगों के इंटरेस्ट में ना हो, उन लोगों के इंटरेस्ट में ना हो जो कि चाहते नहीं हैं कि फ़ाइज़ ईसा साहब को डिसाइड करें। तो ये चीज़ है एसेंशली, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये सुने भी, अगर कानूनी तौर पर फैसला दें तो ये पिटीशन जो है वो डिसमिस होनी चाहिए। अच्छा, अब एक और सवाल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, हम चूँकि आज ये यौम तकरीम शुहदा के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कुछ 9 मई को हुआ यकीनन अफसोसनाक है। पेशावर के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मुकदमा चला रही हैं, 16 लोग जो हैं उनके हवाले किए जा रहे हैं। इसी तरह पंजाब में भी ये फ़ैसला हो गया कि 16 लोग जो हैं फ़िल वक्त उनके हवाले किए जाएंगे उन अदालतों में मुकदमा चलने के हवाले से। आप कानूनी तौर पर इस तरीक़ाकार को दुरुस्त समझते हैं कि ज़ाहिर है जब आप अस्करी तनसीबात पर हमले करेंगे तो फिर मामला तो उन्हीं के हाथ में जाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इस किस्म के हमले होते हैं तो वो ज़रूरी मिलिट्री कोर्ट के सामने जाएं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मामला कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था, क्योंकि आप फौज का रूल्स तो समझते हैं, और मैं खुद फौज में रह चुका हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि फौज में जो शहीदों का बड़ा अक्सर रसूख होता है, उनकी फैमिली को भी बड़ी ख्याल किया जाता है उनका, और उनकी इज्जत की जाती है। ये एक नॉर्मल पैटर्न है फौज का। और जब ये हुआ तो उस सूरत में फौज में गम गुस्सा पाया गया, उसकी वो यकीनन सही था और होता और होना नहीं चाहिए था जो हुआ था। और ख़ास तौर से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं टीवी पर, जिस तरीके से वो तस्वीरों की डिसफिगर कर रहे हैं, मुजस्समा हटा के फेंक रहे हैं और बेइज्जती कर रहे हैं उनकी, ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में फौज चूँकि चाहती थी कि उनके अपने लोग पैसिफाई हों, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको मिलिट्री कोर्ट में जाए। लेकिन वो कानूनी तौर पर सही है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत अगर कोई फौजी तनसीबात जो इंस्टॉलेशन हैं उन पे कोई डैमेज करता है, कोई हमला करता है, तो उस सूरत में फौजी कोर्ट्स उनको देखती हैं, और फौजी कोर्ट्स कोई उसमें बुराई नहीं है। फौजी कोर्ट्स, मैं तो जिसे बताया कि मैं फौज में रह चुका हूँ और मैं खुद फौजी कोर्ट्स में एक दफ़ा अपेयर हो चुका हूँ। जब
جب میں فوج میں تھا تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے قانون شہادت اپلائی ہوتا ہے اور وہی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ وہاں پہ ایڈجرمنٹ وغیرہ نہیں ہوتی اور لوگ ڈیلے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جائز مقدمات کی زد میں آئیں گی؟ کیونکہ جتنے آپ نے 150 مقدمات بنا دیے ہیں ان میں سے کچھ تو فریولس مقدمات ہی دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے اس کا اب حساب کتاب ہوگا؟ سر جی، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو نہ حکومت چلانی آئی نہ اپوزیشن. حکومت میں تھے تو عوام دشمن پالیسیاں اور اپنے گھمنڈ میں رہے، شارٹ ٹرم میموری لاس کا شکار رہے، اور جب اپوزیشن میں آئے تو بھی وہی بات کی، بلا جواز پاکستان میں سیاسی بھونچال پیدا کرنے کی کوشش. اس سے بڑا کوئی جملہ ہو نہیں سکتا کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں تو اس ملک پر ایٹم بم گرایا جائے. میں اگر اقتدار میں نہیں ہوں تو پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا، اور میں اگر اقتدار میں نہیں ہوں تو ایٹمی قوت ہم سے چھن جائے گی. لیکن یہ ساری چیزیں کرنے والا وہ خود بن گیا. اکس نے ویڈیو میسج چلایا گرفتاری سے پہلے، مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، میں شاید آپ کے ساتھ پھر مخاطب نہ ہو سکوں، اور نکلو باہر حقیقی آزادی کے لیے. اور پھر ان کے وزراء، ان کی آڈیو لیکس، پھر ان کا بفر جانا ورکروں کا، اور پھر حملے کرنا کس پر؟ یہ ساری چیزیں اگر قانون ہے تو پھر میں ترغیب دینے والا ابھی تک آرام سے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے بھی کہا، میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ 1.5 سال سے مسلسل یہ باتیں وہی کر رہا تھا، نام لے کر سب پہ حملہ کرتا تھا. جو اس کا ساتھی جب تک تھا تو تعریف کے قابل، جب یہ نہیں رہا تو ساتھی کو بھی غلط برابر بولتا رہا. اب یہ سب ترغیب دینے کی باتیں ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک کیمپین چلایا ہے، اسی لیے ری ایکشن جو ہوا سارے ملک میں ہوا، کے پی میں بھی ہوا، پنجاب میں بھی ہوا، اور جو ہوا اس پر کبھی ندامت کا اظہار بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس نے پھر کہا تھا اگر پھر کوئی ایسی بات ہوئی تو ری ایکشن اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا. یہ انہوں نے خود کہا. میں شائق عثمانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھانپ لیا تھا عمران خان کو اور عمران خان کو چھوڑ گئے تھے. یہ سارے جو پرانے بنیادی ہیں، یہ شائق عثمانی صاحب بنیادی رکن ہیں، لیکن وجیہ الدین صاحب ہوئے، شائق صاحب ہوئے، ایس اکبر بابر ہوا، یہ سارے جو چیزیں، حتیٰ کہ شیرین مزاری نے بھی تنقید کی تھی کہ جی وہ جو بنیادی لوگ تھے وہ تو ہے ہی نہیں بھی پارٹی میں، پارٹی کے یہ اندر تو نئے لوگ آئے ہیں آگے ہیں. نثار کھوڑو صاحب، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. اب بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو یہ صورتحال جو ہے، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ فوجی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ اب کس نہج پر جاتا ہوا معاملہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے تاریخی طور پہ پاکستان کے ڈوبنے سے پہلے ایک سچویشن جس میں صحیح وقت پہ
جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا ہے، جاگ آئی ہے، اور ہمیں ایک وجوہات نظر آئی ہے کہ ہم اس کے اوپر ضرور ایکٹ کریں. اسی وجہ سے سیاست کی وجہ سے سم ہاؤ ہمیں کمزور کیا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ریزسٹنس کی پاور ہے اس کو بھی ہٹ کیا جا رہا تھا. یہ جو ہے کسی دشمن قوت ہے جو پاکستان کی ہے، وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو ختم کیا جائے، اس کی جو نیوکلیر پاور ہے وہ سلب کی جائے اور اس کو ایک طفیلی ریاست کی طرف بنایا جائے. میرے خیال میں ان کا یہ پلان لگتا ہے. ان کے کرنے والے آن گراؤنڈ چاہے جو بھی نام ہو، وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائی. میں بغیر صاحب آتا ہوں، میرے پاس چونکہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے، میں اب تیزی سے بڑھوں گا. اچھا، اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو 14 مئی کے حوالے سے انتخابات کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل ہے وہ 29 مئی تک ملتوی ہوئی ہے، اور جن عدالتی ریمارکس کے ساتھ ملتوی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ معاملہ اب کس کروٹ بیٹھنے والا ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم کب تک یہ جمہوری عمل جو ہے وہ اس کو روکیں گے، اور انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان سے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کا اصل نقطہ کیا ہے، اور فرینڈ میں کہا کہ آپ واضح ہی نہیں ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ 29 مئی جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک نئے چیلنج کے طور پر سامنے آئے گا جس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو پٹیشن فائل ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ اصل میں پٹیشن فائل ہونی چاہیے تھی پی ڈی ایم کی طرف سے، لیکن انہوں نے نہیں کیا اور ٹائم گزر گیا، 30 دن گزر گئے. تو یہ جو پٹیشن فائل ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ ایک قسم کی اس کی جگہ فائل ہوئی ہے جو کہ پی ڈی ایم کو کرنی چاہیے. کیونکہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر پاس ہو جائے، غلط یا صحیح پاس ہو جائے، تو وہ فائنل ہوتا ہے، اور اس کو ہٹانے کا یا اس کو کریکشن کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ ریویو. اگر آپ وہ ریویو ٹائم میں فائل نہیں کرتے تو وہ فائنل ہوتا ہے. تو اب یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پٹیشن فائل ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ الیکشن نہیں کرا سکتے. اب اس کو جو سن رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، پہلی بات تو چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جو 90 دن کا معاملہ ہے وہ تو کب کا گزر گیا، اور وہ 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہوں گے. یعنی جو آئین کی وہ تو آج کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کمیشن یہ بھی ضمانت نہیں دے رہا کہ 8 اکتوبر کو ہو جائیں گے. جی وہ ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس میں وہ ضمانت نہیں دے سکتا. تو اب یہ 29 مئی کو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت تک سیاسی حالات کیا ہوں گے. یہ تو شاید نثار کھوڑ صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا بجائے میرے. تو جو سیاسی حالات اگر ایسی رہے جیسے ابھی ہیں تو میرے نظر میں تو شاید یہ 29 مئی کو یہ ان کی پٹیشن ڈسمس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں میرے پاس آخری 1.5 منٹ ہے. نثار کھوڑ صاحب، شائق عثمانی صاحب بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں کہ اگر حالات اسی نوعیت کے ہوئے تو یہ پٹیشن شاید ڈسمس ہو جائے، لیکن جو ریمارکس ہیں وہ لگ نہیں رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر، اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میں تو جی پی ڈی ایم کو شائق عثمانی صاحب کے مطابق پٹیشن کرنی چاہیے تھی، لیکن میں تو سمجھتا ہوں پی ڈی ایم نے پنجاب اسمبلی کے ڈیزولوشن کو بچانے کے لیے بھی پٹیشن نہیں داخل کی. یہ اور بات ہے کہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ نے اپیل کرنے کا جو قانون بنایا اس میں ٹائم بھی بڑھایا کہ جی اتنے 2-3 مہینے کے اندر بھی اپیل داخل کی جا سکتی ہے. اپیل اب یہ مجھے نہیں معلوم اس کا کوئی فائدہ اٹھایا جائے گا کہ نہیں اٹھایا جائے گا. میرا تو نقطہ وہی ہے، میرا نقطہ وہ ہے کہ پنجاب اور کے پی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا جواز ہی نہیں تھا،
اور کورٹ نے اس پر کوئی بحث ہی نہیں کرنے دیا، بحث نہیں کرنے دیا۔ یہ ناجائز چیز ہے، یہ زیادتی ہے۔ کیوں عوام کی توہین کی گئی؟ جبکہ کانفیڈنس کا ووٹ تھا تو توہین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 14 مئی تو اس کی وجہ سے ہوا نا، تو وہ جواز کیوں نہیں ڈھونڈا جا رہا ہے؟ اب بات رہی کہ یہ جو سارا معاملہ بنا ہے، جوڈیشری ڈیوائیڈ ہو گئی، باتیں کرنے پہ آئے کہ افواج پاکستان میں ڈویژن ہے۔ جب حملے ہوئے ہیں تو ساری طرف سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں جی، افواج پاکستان سب ایک ہے، سب ایک ہیں، اور سارے اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ انسٹالیشن پہ تباہی اور بربادی اور حملے کیے جائیں۔ وہ ریٹائرڈ فوجی افسران کا بات کی گئی، ان کی حمایت کسی اور کو ہے، اور جو ہے وہ یہ اب یہ صورتحال جو ہے وہ تو اکٹھے ہو گئے، ادھر معاملہ مختلف ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ نثار کھوڑا صاحب، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔